جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل عباسی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ جناب انیل سعید صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو کل باراکو جوگی سٹاپ پہ جو ایک بہت بڑا مافیا تھا اس کے خلاف آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، آپ نے کریک ڈاؤن کیا اور اس میں آپ کیا کامیابی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کمپلینٹس ہمیں موصول ہو رہی تھیں، جس میں کہ ایک ٹیمپریری انکروچمنٹس چل رہی ہیں، جس میں کہ ریڈی مافیا ہے، فروٹ اور سبزی والے لوگ ہیں، جو کہ اس میں بہت سارے افغانی ہیں اور دوسرے انوالو ہیں جن کی کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں پتہ، اور وہاں پہ مار پیٹ کی شکایات جنرل پبلک کے ساتھ، اوور پرائسنگ کی شکایات، پھر وہاں پہ ایک سٹاف ہے باراکو میں جس کو جھگی سٹاف کہتے ہیں، دوسرا ہے جس کو اٹھال چوک کہتے ہیں۔ وہاں پہ ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ مین روڈ کے اوپر ریڑیاں لگاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں، جو کہ آگے ہمارے سیاح حضرات ہیں، ٹورسٹ ہیں جو کہ آگے جاتے ہیں گلیات میں، ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہے تھے۔ تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے کوگنیزنس لی اور اس پہ ہم لوگوں نے ایک ایکشن کیا کل سی ڈی اے نے، جس میں کہ مجسٹریل کور کے طور پہ میں خود بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس وہاں پہ تھی، 4 ریزروز تھے ان کے۔ تو ہم دیکھیے مل کے ایک آپریشن کیا اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ان کے سامان کو بھی کنفسکیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا، اور ان پہ جو کار سرکار میں مداخلت، کیونکہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، اس پہ انہوں نے کچھ گاڑیوں پہ پتھراؤ کی کوشش کی، تو ان پہ پھر ایف آئی آر بھی کروائی گئی۔ اچھا انیل بھائی، یہ ہے نا کہ آپ وزٹ کرتے ہیں اور بعض کا شاپ والوں کو فائن وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن عوام یہ کمپلین کر رہی کہ آپ ان کو فائن کرنے کے بعد جب واپس چلے جاتے ہیں، وہ شاپ والے یہ کرتے ہیں کہ وہ ریٹ دگنا کر دیتے ہیں، وہ سارا بوجھ جو ہے عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا لائے عمل تیار کریں گے؟ دیکھیں، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہماری ڈی سی ریٹ لسٹ اویلیبل ہوتی ہے۔ ہر شاپ کیپر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ریٹ لسٹ کو ڈسپلے کرے۔ پبلک کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے ان سے ڈیمانڈ کریں، اور اگر کوئی اوور پرائسنگ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی کمپلین کریں۔ میرے پاس جو بھی کمپلین آتی ہے، یا ہم جتنے بھی مجسٹریٹس یا اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اسلام آباد کے، ان کے پاس جب کوئی کمپلین آتی ہے تو ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں، اور اس پہ پھر اگر شروع میں وارننگز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پہ فائن کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ پرائسز انکریز کر دیتے ہیں، پھر ان پہ انڈر دی لا کاروائی ہوتی ہے، اوور پرائسنگ کا ان پہ لا لگتا ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت، اور اس پہ پھر ہم ان کو وی کین سینڈ دم بیہائنڈ دا بارز۔ تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ڈیفینیٹلی کہ پہلے ہی دفعہ میں کسی بھی بزنس مین کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے کہ اس کی اکنامک ایکٹیویٹی بالکل سٹاپ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آتا ہے اور وہ پبلک کے لیے ایک مشکل بن رہا ہے، اوور پرائسنگ میں انوالو ہے، ہورڈنگ میں انوالو ہے، پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور اس پہ ایف آئی آرز بھی دی جاتی ہیں، اس پہ کارروائی کی جاتی ہے ایز پر لا۔ اچھا انیل بھائی، ایک اور میں بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ باراکو میں ایسے کلیننگ موجود ہیں، تو وہاں پہ جو صفائی کا بالکل جو ہے نظام نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہمارا جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اب تو آرگنائزیشن ہے، پہلے آئی سی ٹی کے ساتھ تھا، تو اس کے ساتھ ہم لوگ کوآرڈینیشن میں مل کے ہم نے جیسا کہ پہلے بھی آپریشن کیا تھا نئی آبادی میں اور سملی ڈیم روڈ پہ، اور کافی سارے ان میں لوگوں کو پکڑا تھا، ڈی ایچ او صاحب تھے، میں موجود تھا۔ تو وہ کلینکس جو کئی کی رجسٹریشن کینسل کی گئی، جو رجسٹریشن کے بغیر تھے ان کو سیل کیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی کمپلین آتی ہے تو وہ پھر جو ہیلتھ کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم اس کے بالکل کارروائی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا انیل بھائی، آج آپ نے راول ڈیم کا جو وزٹ کیا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیا کامیابی ہوئی ہے، کیا چیز آپ نے چیک کی ہے؟ راول ڈیم کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے ایک تو 144 کووڈ ایس او پیز پہ لگی ہوئی ہے کہ تمام ریکریشنل سپاٹس جو ہیں وہ بند ہیں، گیدرنگز منع ہیں، جس میں کہ راول لیک جو ہے، یا لیک ویو پارک جو ہے، یا کنارا پوائنٹ جو ہے، یا بنی گالا کے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، یہ تمام جو ہیں مقامات یہاں پہ گیدرنگز منع ہیں۔ سیکنڈلی ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ اللیگل فشنگ اور اللیگل بوٹنگ، مطلب کہ بغیر لائسنس کے فشنگ بھی چل رہی تھی، اور بوٹنگ تو ویسے ہی موٹرائز بوٹنگ الاؤ نہیں ہے، تو وہ بھی چل رہی تھی۔ تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے ڈی ڈی فشریز کے ساتھ مل کے اور باقاعدہ طور پہ کارروائی کی، پولیس ہمارے ساتھ۔ تو اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کے سامان کو کنفسکیٹ کیا گیا،
ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, 4 لوگ اریسٹ کیے, ان کا سامان جو کہ لیگل فشنگ میں انوالو تھے. بوٹنگ کے لیے بھی وی آر پلاننگ اے بگ آپریشن انشاءاللہ, اینڈ یو ول سی دا چینجز ان کمنگ فیوچر. آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کریں گے. بوٹنگ کے لیے ہمارے پاس تھوڑے سے ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ ریسورسز کے پرابلمس ہیں, اور جو لوگ انلیگل بوٹنگ میں انوالو ہیں ان کے پاس کچھ زیادہ جدید آپ کہہ لیں کہ جو انجن ہیں, ٹربو انجن کہہ لیں, یا ان کے پاس کچھ فلپس کے یا اس طرح کے جو اس طرح سے جو کہ ادروائز الاؤ نہیں ہے لیگلی, کیونکہ وہ ماحول کے لیے جو ہے وہ پولیوشن کاز کرتے ہیں. تو جبکہ جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایز پر لا کیونکہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ ان کی اسپیڈ سے میچ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اف دے آر آپریٹنگ ایٹ دی 80 کلومیٹرز پر آور اسپیڈ, تو دے کین آپریٹ ایٹ 10 کلومیٹرز. تو اس کے لیے بھی ہم ایک لاہے عمل تیار کر رہے ہیں, پولیس کے ساتھ مل کے ایک آپریشن پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد آپ کو اس پہ کامیابی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا انیل بھائی, کووڈ کی جو تیسری لہر ہے یہ بہت خطرناک ہے, تو لاسٹ میں ہمارے چینل کی وسادت سے آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور الحمدللہ اسلام آباد کے عوام نے بہت اچھا رسپانس کیا, اور اسی رسپانس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے کیسز جو کہ 800 کیسز پر ڈے پہ تھے تو وہ ابھی بہت کم ہوتے ہوئے 58 تک آئے, پھر ابھی تھوڑے سے عید کے بعد بڑھے ہیں, اور وہ ابھی 100 سے 200 کے درمیان میں کہیں رینج فال کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ ایز پر DSRs. بٹ اس میں اب ہمیں جو نیکسٹ کرنا ہے, میری عوام سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کی طرف آنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 60 ایئر پلس, پہلے 80 پھر 70 پھر 60, اور اب یہ 30 ایئر پلس پہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. واک ان ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ ویکسینیشن سینٹرز بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ F9 پارک میں اور مختلف جگہوں پہ, ترلئی میں, بارہ گاؤں میں, مختلف رورل ایریاز اور اربن ایریاز دونوں پہ ہمارے ویکسینیشن سینٹرز 8 to 8 کام کر رہے ہیں. تو میری پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ, اور اس کو جلد از جلد, کیونکہ دس از دا اونلی وے. جس کے بعد جب ہماری ویکسینیشن ہو جائے گی تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس وبا سے بچ سکیں گے. تو یہ میرا عوام کے لیے پیغام ہے کہ اسلام آباد کی تمام عوام جو ہے خود کو جلد از جلد ویکسینیشن کی طرف آئے اور ویکسینیشن کروائے, اپنے بزرگوں کی, اور جو بھی اس ایج کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں ان کی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اسی سیکریٹری جناب انیل سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ جو کووڈ کی تھرڈ لہر ہے یہ بہت خطرناک ہے, آپ اس کے بارے میں ویکسینیشن لگائیں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں. کیمرہ مین زویب ستی کے ساتھ فیصل عباسی, ABC نیوز, اسلام آباد.